بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ اس دنیا میں وہ بدبخت انسان کون تھا جس نے سب سے پہلے زنا کی ابتدا کی؟ پیارے دوستوں، زنا ایک ایسی لعنت ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بڑی برائی اور بے حیائی کا راستہ ہے۔ دوستوں، زنا کی ابتدا کرنے والا شخص کون تھا اور یہ کس نبی کی اولاد میں سے تھا؟ آج یہ باتیں ہم آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے آپ کو اس بات سے آگاہ کرتے جائیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے آگے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، اس لیے تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جن میں سے حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں 40 بچوں کی پیدائش ہوئی، یعنی ہر حمل سے 2 بچوں کی پیدائش ہوئی، اور ہر حمل کے دوران پیدا ہونے والے بچوں میں سے ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں قانون شریعت آج کے قانون شریعت سے بالکل مختلف تھا۔ اس وقت کی شریعت کے مطابق ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کی جاتی تھی، اور ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے بہن بھائی کہلاتے تھے۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے گھر 2 بیٹوں کی پیدائش ہوئی جن کا نام قابیل اور حابیل تھا، لہذا قابیل کی بہن اکلیمہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لیکن حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اس کی بہن اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، قابیل اور حابیل پرورش پا کر جوان ہو گئے، ان کی شادی کا وقت قریب آنے لگا۔ جب قابیل کو حابیل کی بہن سے شادی کرنے کے لیے کہا گیا تو قابیل نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ حابیل کی بہن تو خوبصورت ہی نہیں ہے، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ میری بہن اکلیمہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے میں اپنی بہن سے ہی شادی کروں گا۔ یہ معاملہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ اس طرح قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ جب لاکھ کوششوں کے باوجود قابیل شادی کے لیے راضی نہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں قابیل اور حابیل سے کہا کہ میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، تم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، تم دونوں میں سے جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی وہی شخص اکلیمہ سے شادی کرے گا۔ قابیل چونکہ اس وقت کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ سارا دن ان بکریوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا۔ اس کے برعکس حابیل چونکہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اس لیے اس نے فضول اور ردی قسم کی فصل کا گٹھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا۔ پیارے دوستوں، اس وقت کے رواج کے مطابق جب کوئی شخص قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شے پیش کرتا تھا تو اس وقت ایک آگ آسمان سے اترتی تھی، اور اگر قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قبول ہو جاتی تو وہ آگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی گئی شے کو نگل جاتی تھی۔ اس طرح جب دونوں بھائیوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے ایک آگ اتری جس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی طرف سے پیش کیا گیا بکری کا بچہ نگل لیا اور واپس آسمان کی طرف چلی گئی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد قابیل غصے میں آ کر کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حابیل کے حق میں دعا کی ہوگی
اس لیے اس کی قربانی قبول ہوئی ہے۔ اس کے بعد قابیل چونکہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی بہن اکلیمہ سے یہ خود شادی کرے، اس لیے اس نے اپنے بھائی حابیل علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے حابیل سے کہا کہ اگر تم مجھے مارو گے تو میں تم کو مارنے کے لیے ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن کسی گناہ کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ چنانچہ دن گزرتے گئے، آخرکار ایک دن قابیل غصے میں آیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر دے مارا، جس کی وجہ سے حضرت حابیل علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی۔ قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل تو کر دیا، لیکن قتل کرنے کے بعد قابیل بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ قابیل اس بات سے پریشان ہو گیا کہ میں نے اسے قتل تو کر دیا ہے، لیکن اس لاش کا کیا کروں؟ اسی پریشانی کے عالم میں قابیل اپنے بھائی حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر کئی دنوں تک مارا پھرتا رہا۔ پھر ایک دن قابیل کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے، جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اور اسے مارنے کے بعد زمین سے تھوڑی سی مٹی ہٹا کر اس کوے کو اس کے اندر رکھا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ حالانکہ عام روٹین میں کوے ایسا بالکل بھی نہیں کرتے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے قابیل کو سمجھانے کے لیے کوے سے یہ کام کروایا۔ اس کے بعد جب قابیل نے یہ دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ ہائے افسوس، میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی دفن نہ کر سکا۔ اس کے بعد چونکہ قابیل کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ لاش کو کس طرح دفن کیا جائے، چنانچہ قابیل نے اپنے بھائی حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو دفن کر دیا۔ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنے کے بعد قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے نکل گیا، کیونکہ شیطان ہر وقت قابیل کو اس بات سے ڈراتا تھا کہ تمہارا باپ تم سے اکلیمہ کی شادی نہیں ہونے دے گا اور تم سے اکلیمہ کو چھین لے گا۔ چنانچہ قابیل اس ڈر کی وجہ سے اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر اس علاقے سے بہت دور جا بسا۔ پیارے دوستوں، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے کہ اے اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیش علیہ السلام کی بشارت دی اور حضرت آدم علیہ السلام کے گھر حضرت شیش علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کے بعد سے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کی پرورش اور آپ کی اچھی تربیت کرنے پر کافی توجہ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے پہلے ہونے والے تمام واقعات سے حضرت شیش علیہ السلام کو آگاہ کیا۔ حضرت شیش علیہ السلام کی جوانی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور ان سے کہا کہ اپنے بھائی قابیل اور اس کی اولاد سے دور رہیں، خود بھی ان کے پاس نہ جانا اور اپنے مومنین کو بھی ان کے پاس جانے سے منع کرنا۔ چنانچہ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا اور حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے معزز فرشتے آسمان سے زمین پر اترے اور انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کرنے کا مکمل طریقہ بتایا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے بعد ایسا ہی کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں۔ اس کے بعد دنیا میں زنا کی ابتدا ہوئی۔ زنا کی ابتدا کے متعلق بنی اسرائیل کی روایات میں کہا گیا ہے کہ قابیل اور اس کی اولاد ایک وادی میں رہا کرتی تھی۔ ایک دن شیطان ایک غلام کی صورت میں ایک شخص کے پاس آیا اور اس کے پاس آ کر اجرت پر کام کرنے لگا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد یہ غلام عجیب و غریب قسم کے کام کرنے لگا۔
اور عجیب قسم کے لباس بنانے لگا اور اس قوم کو گانے بجانے اور موسیقی کے آلات بنا کر دینے لگا۔ اس کے بعد شیطان نے غلام کی صورت میں اس قوم کو ایسی آوازیں سنائیں جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ قوم جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی اور حق سے دور تھی، لہٰذا اس قوم نے سال میں ایک دن کو عید کے طور پر مقرر کیا اور اس دن اس قوم کی عورتیں برہنہ لباس پہن کر آتی تھیں اور مردوں کے ساتھ مل جل کر رہتی تھیں۔ اس وادی کی دوسری طرف حضرت شیس علیہ السلام اور ان کی قوم رہا کرتے تھے۔ وہ لوگ دور سے ہی اس قوم کے گانے بجانے اور ان کی محفلوں کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، ایک دن حضرت شیس علیہ السلام کی قوم میں سے ایک شخص نے دل میں خیال کیا کہ کیوں نہ اس طرف جا کر دیکھا جائے کہ آخر معاملہ کیا ہے، وہاں ہو کیا رہا ہے، آخر یہ عجیب و غریب آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ چنانچہ یہ شخص اس سے اگلے سال عید کے دن وہاں سے چوری چھپ کے نکلا اور جا کر کیا دیکھتا ہے کہ وہاں قابیل اور اس کی اولاد برہنہ لباس پہن کر عیش و عشرت میں مبتلا تھی۔ اس نے دیکھا کہ ان کی عورتیں انتہائی خوبصورت تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کی جماعت میں موجود مرد بہت خوبصورت تھے اور ان کی عورتیں اتنی خوبصورت نہیں تھیں، لیکن قابیل کی اولاد کے اندر موجود مرد انتہائی بدصورت تھے اور ان کی عورتیں بہت ہی خوبصورت تھیں اور حسین و جمیل تھیں۔ چنانچہ جب اس شخص نے ان خوبصورت عورتوں کو دیکھا تو یہ شخص ان برہنہ لباس والی عورتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور وہاں سے واپس اپنے علاقے میں آ گیا۔ اس شخص نے واپس آ کر اپنی قوم کے دیگر نوجوانوں کو بھی اس خبر سے آگاہ کیا۔ چنانچہ حضرت شیس علیہ السلام کی قوم کے چند کمزور ایمان والے لوگ وہاں سے ہجرت کر کے قابیل اور اس کی قوم کے پاس جا کر بسنے لگے اور قابیل کی عورتوں کے ساتھ فتنے فساد میں مبتلا ہونے لگے اور ان عورتوں کے ساتھ زنا کرنے لگے۔ اس طرح دنیا پر پہلی مرتبہ زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد میں کمی آنے لگی اور اس کے برعکس قابیل کی قوم میں اضافہ ہونے لگا اور یہ لوگ بڑی بڑی بستیوں میں آباد ہونے لگے۔ یہ لوگ چونکہ عیش و عشرت اور فساد کی جڑ تھے، اس لیے یہ لوگ اپنی بستیوں کے اندر بھی گندے گندے کام کرتے اور اپنی بستیوں کے باہر بھی اس لعنت کو عام کرتے اور فساد برپا کرتے۔ پیارے دوستوں، اس طرح دنیا میں پہلی مرتبہ زنا کی ابتدا ہوئی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔